ویلنٹائن ڈے یعنی کہ 14 فروری کا دن، جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کو مغربی اور سیکولر ملکوں میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کرسمس اور ہیپی نیو ایئر کے بعد سب سے بڑا بنایا جانے والا تہوار ہے۔ میڈیا کی بے پناہ ایڈورٹائزمنٹ اور ویلنٹائن ڈے پروگرام کی بدولت پچھلے کئی سالوں میں پاکستان میں بھی اس مغربی تہوار ویلنٹائن ڈے کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کالج، یونیورسٹیوں اور بازاروں میں اس دن لڑکے اور لڑکیاں سرعام ایک دوسرے کو پھول دیتے اور بے حیائی کرتے نظر آتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی میڈیا اور ٹی وی چینل اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینے کی بجائے اس تہوار کو باقاعدہ پروموٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ چند نام نہاد لبرل بھی اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اسے کیوں منایا جاتا ہے اور اسے پھیلانے کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ ان سب باتوں کے جواب جانیں گے آج کی اس ہماری ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، کیونکہ دنیا ایسے مشرک اور کافر لوگوں سے بھر چکی تھی جو سورج، چاند اور آگ جیسی قدرتی چیزوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 3 صدی عیسوی میں روم اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، جس پر کلوڈیس II نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بت پرست قوم تھی جس نے بہت زیادہ خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال کی 15 فروری کو یہاں لوپری کالیا کے نام پر ایک تہوار منایا جاتا تھا اور لیوپس نامی بت کی پرستش کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک کر دے، انہیں صحت اور فصلوں کی زرخیزی بھی عطا کرے۔ اس موقع پر باقاعدہ ایک قرآن اندازی بھی کی جاتی تھی۔ ایک بڑے باکس میں تمام نامحرم کنواری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے اور ایک نامحرم کنوارا لڑکا ایک نام منتخب کرتا تھا، اور پھر جس لڑکی کا نام نکل آتا تھا اسے اس لڑکے کے ساتھ اگلے سال کی اسی تاریخ تک یعنی کہ 15 فروری تک اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم رکھنا ہوتے تھے، اور وہ بھی بغیر شادی کے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبریا رکھا گیا، جس سے فیبرری مہینے کا نام نکلا ہے۔ دوستو، اسی روم میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، جس نے اس بے حیائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سرعام بے حیائی سے بچانے کے لیے اس نے لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی۔ روم کا بادشاہ کلوڈیس مزید فتوحات کر کے روم کو مزید طاقتور اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا، مگر جب اس نے جنگ کے لیے فوجیوں کی بھرتی شروع کی تو بہت کم لوگ فوج میں شامل ہوئے، اور نہ ہی زیادہ لوگوں نے فوج میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ کلوڈیس کو اس بات کی بہت تشویش ہوئی۔ اس نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ بہت سے نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا سارا دھیان جنگوں سے ہٹ کر اپنی بیوی بچوں پر مرکوز ہو گیا۔ اس پر کلوڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سے حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا، ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی، اور اسے قانون بھی بنا دیا۔ مگر سینٹ ویلنٹائن حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے چوری چھپ کے نوجوانوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ جب کلوڈیس کو اس کی خبر ہوئی تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا ویلنٹائن کو قید کر دیا گیا۔ اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روز ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اسے ملنے آتی تھی۔ جب اس معاشقے کی خبر کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب یعنی کہ بت پرستی کو اپنا لو، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مگر ویلنٹائن نے اس بات سے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ سے کلوڈیس نے ویلنٹائن کو پھانسی دے دی۔ اپنی پھانسی سے قبل ایک خط اس نے جولیا کے نام لکھا، جس کے الفاظ یہ تھے، فرام یور ویلنٹائن۔
اسی مناسبت سے ویلنٹائن ڈے یعنی سینٹ ویلنٹائن کا دن منایا جاتا ہے۔ 12 صدی عیسوی تک اس واقعے پر تقریباً خاموشی رہی، جس کے بعد چند سازشی دماغوں نے لوپریکالیا یا فیبریا نامی تہوار کا کانسیپٹ لے کر ایک عیسائی پادری یعنی سینٹ ویلنٹائن کا لیبل لگایا اور اسے پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے پھیلا دیا تاکہ اسے ایک مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے۔ یورپ کے بعد اسے ایشیائی ممالک خصوصاً اسے مسلمان ممالک میں میڈیا کے ذریعے خوب پھیلایا گیا، جس کے پس پردہ 2 چھپے ہوئے عزائم تھے۔ ایک تو مسلمان نوجوانوں میں بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا، اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوعات، چاکلیٹ، گفٹ اور جیولری کی بدولت اپنے بزنس کو بڑھانا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان پروڈکٹ کی کمپنیوں کے مالک کون لوگ ہیں۔ اس مغربی تہوار کی بدولت ہر سال زنا میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بدولت بہت زیادہ فحاشی اور عریانی نے جنم لیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر بھی صرف اپنی بیوی سے اسی دن محبت کا اظہار کرتا ہے تو کیا اس کے لیے صرف ایک ہی دن محسوس کیوں؟ اس پیار کا اظہار کرنا باقی دنوں میں ضروری نہیں کیا؟ اگر اس دل کو محبت سے بھرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرو، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھرو، جن کی محبت کے لیے سینے میں دل رکھا گیا۔ ماں باپ کی محبت سے بھرو، جن کی محبت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسے فحاشی اور بے حیائی پر مبنی تہواروں پر چل کر گمراہی اور ذلت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جو شخص جن لوگوں کی یا قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ افسوس ہماری نوجوان نسل اس تہوار کی اصل حقیقت اور اس کے مقاصد جانے بغیر سرعام اسے مناتے اور اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ اس روز خاص طور پر سرخ لباس پہنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائن کارڈ اور خاص کر سرخ گلاب بھیجے جاتے ہیں، ڈانس کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کر کے ویلنٹائن ڈے کی مبارک دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ تہوار فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، لہٰذا اسے منانا حرام ہے، کیونکہ ان میں فائدہ انہی لوگوں کا ہے جن کے ان سے مفادات جڑے ہیں۔ بہت سے لوگ انجانے میں اس تہوار کو مناتے ہیں کیونکہ وہ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ جو لوگ اس دن کو مناتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں، ان سے ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا آپ اپنی بہن بیٹی کو بھی اس بات کی اجازت دیں گے جس مقصد کے لیے آپ اس دن کو مناتے ہیں؟ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی سے ملنے کے لیے اس دن کے انتظار میں ہیں تو شاید آپ کی بھی بہن بیٹی کسی کے انتظار میں ہو سکتی ہے، لہٰذا فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت بچا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بہن بیٹی کی عزت کو بچا لے گا۔ اس کے بارے میں سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور کفار کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو دوستو، میرا نام ہے ملک عادل اور آپ دیکھ رہے تھے ملک ہب یوٹیوب چینل۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دباتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اب جب گھر سے نکلتا ہے تو دل کو سینے میں نہیں ہاتھ میں لے کر نکلتا ہے۔ پتہ نہیں کہا کس گلی کوچے میں کوئی لڑکی مل جائے کہ اس کے حوالے کرنا۔ ہر کسی کو آئی لو یو، آئی لو یو۔ ویلنٹائن ڈے قریب ہے، اے میری قوم کے نوجوانوں الرٹ ہو جاؤ، اچھی طرح سے یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 11ویں شریف ہم نے منایا، کیا دنیا کی کسی عیسائی نے ہمارے ساتھ 11ویں شریف منایا ہے؟ ہم نے نبی کی میلاد منایا ہے، دنیا کے یہود و نصارہ نے ہمارے ساتھ میلاد منایا ہے۔ بتاؤ دنیا کی کوئی قوم ہے جو عید مناتی
مनाती है सिवाय हमारे, बकरा ईद मनाती सिवाय हमारे, 11वीं 12वीं करती सिवाय हमारे, जिक्र हुसैन की महफिल सजाती सिवाय हमारे। ऐ मुसलमानों कौन करता है ये सारे काम? सिर्फ हम करते हैं। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा, जब दूसरों के त्योहार आते हैं आपको मुसलमान भी पतंग उड़ाता मिल जाएगा, आपको मुसलमान भी पटाखे फोड़ता मिल जाएगा, आपको मुसलमान भी रंग गुलाल उड़ाता नजर आएगा, आपको मुसलमान भी माज़अल्लाह वैलेंटाइन डे मनाता नजर आएगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबियत करेगा कल क़यामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। अरे 11वीं मनाने वालों जरा सोचो, तुम क़यामत के दिन गौसे आजम के साथ उठना चाहते हो कि वैलेंटाइन के साथ उठना चाहते हो? अल्लाहु अकबर, तुम्हें वैलेंटाइन प्यारा है कि मेरे नबी का नवासा हुसैन प्यारा है? सुभान अल्लाह। तुम जिससे मोहब्बत करते उसी के रास्ते पर चलो। वैलेंटाइंस डे दुनिया की बातिल कौमें मनाए तो मनाए, लेकिन ए मुसलमान तू हरगिज़ ये न मनाना, कहे इंशाअल्लाह।